غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شدید بھوک کے عالم میں تھے، باقی صحابہ کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے تو گھر گئے، اپنی بیوی کے پاس جا کر پوچھنے لگے کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بھوکے ہیں، باقی صحابہ بھی بھوکے ہیں، تو کیوں نہ ہم تھوڑے سے صحابہ کو بلا لیں، چند صحابہ کو بلا لیں اور آپ علیہ السلام کو بھی بلا لیں اور ان کی دعوت کریں۔ بیوی نے بتایا کہ گھر میں کچھ جو بھی پڑے ہیں وہ میں پیس لیتی ہوں، اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کروایا اور اس کا کھانا بنانے لگی۔ ادھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے خندق کے مقام پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود مٹی اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو دعوت دی۔ ادھر ان کے گھر میں ایک حادثہ پیش آیا کہ ان کے دو لڑکے تھے، دو بیٹے تھے، جن میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ بھائی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ والدہ نے کیسے بکری کے بچے کو ذبح کیا ہے۔ تو انہوں نے چھری لی اور اپنے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ جب خون دیکھا والدہ نے تو انہوں نے تھوڑا سا آواز بلند کی، تو جو ذبح کرنے والا بچہ تھا وہ ڈر گیا، اور ڈر کے جب بھاگنے لگا تو وہ تندور میں گر۔ اس طرح دونوں بچے فوت ہو گئے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے، گھر والی نے کیا کیا، دونوں بچوں کو اٹھایا اور اندر کمرے میں ایک طرف جا کے سلا دیا اور اوپر کمبل ڈال دیا، ان کو چھپا دیا تاکہ یہ جو دعوت ہے یہ خیر و عافیت سے پوری ہو جائے۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے صحابہ بھی تھے، مہاجر صحابہ بھی تھے، انصار صحابہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے دیکھا گھر تو بالکل چھوٹا سا ہے اور جماعت صحابہ کی بہت بڑی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر کیا میں تمہارے لیے اللہ پاک سے گھر کے کشادہ ہونے کی، کشادگی کے لیے دعا نہ کروں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے زمین بھی کشادہ ہو رہی تھی، دیواریں بھی پیچھے ہٹ رہی تھیں، چھت بھی جو ہے وہ بلند ہو رہی تھی۔ اس طرح سارے کے سارے صحابہ اس میں جمع ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے، ہاتھ مبارک سے کھانا تقسیم کرنے لگے اور فرمایا کہ 10 صحابہ کو بلاتے جاؤ، وہ کھانا کھاتے جائیں۔ اس طرح سارے صحابہ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، چلے گئے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بھی کھانا طلب فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جابر اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ، اپنے بچوں کو بھی بلاؤ کہ میں ان کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں۔ ادھر جواب ملا کہ یا رسول اللہ وہ آرام کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا لیں، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کھانا تو میں انہی بچوں کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے اور کمرے میں تشریف لے گئے جہاں بچے سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر سے جب کپڑا اٹھایا تو دونوں کو زندہ پایا، اور دونوں ایسے پڑے تھے، ایسے مل رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بندہ گلے ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کو لے آئے اور اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بٹھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا ہے کہ اس طرح دونوں بچے جو ہے وہ انہوں نے یہ حرکت کی اور وہ دونوں فوت ہو گئے۔ تو اس بات پر حضرت جابر اور ان کی اہلیہ بے حد مسرور بھی ہوئے اور بے حد خوش بھی ہوئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ پاک نے 2 فوت شدہ بچوں کو زندہ کر دیا۔
آخر میں چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ شکریہ۔